وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 38 سے 42، 26 82 درس کا نمبر. آج کا موضوع: کیا ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عملاً جھٹلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قال فما خطبكم أيها المرسلون. ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں تمہارا مدعا کیا ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں. لنرسل عليهم حجارة من طين. تاکہ ان پر کھنگر برسائیں. مسومة عند ربك للمسرفين. جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی. سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 38. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین. اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی نشانیاں ہیں جب ہم نے انہیں فرعون کی طرف واضح دلیل دے کر بھیجا. فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون. تو اس نے اپنے اراکین سلطنت سمیت روگردانی کی اور کہنے لگا کہ ساحر جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو گرفت میں لے لیا عذاب کی، اور ان سب کو دریا میں غرق کر دیا، اور وہ تھا ہی قابل ملامت کام کرنے والا. سامعین کرام، سورہ زاریات جو ہے مرکزی مضمون اس کا آخرت ہے. دیکھیں، آپ کو میں عرض کر چکا ہوں، آخرت کے نہ تسلیم کرنے والا تباہ برباد ہے. یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان آخرت کو تسلیم نہیں کرتا اپنے عمل سے. دیکھیں، یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے. ہمارا
عمل اور عمل سے یقین کا پتہ چلتا ہے. ہمارا عمل دنیا کے لیے ہے، ہماری تگ و دو اور کوشش دنیا کے لیے ہے. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، سب سے زیادہ نقصان میں ہم. باقی تو دیکھیں رویے، انسان کا رویہ، انسان کی سوچ اس سے جو ہے وہ پھر ایک یقین پیدا ہوتا ہے. رویہ اور سوچ، اس سے یقین پیدا ہوتا ہے. اب ہمارا سوچ جو ہے وہ دنیا کی ہے تو ہمارا عمل بھی دنیا کے لیے ہے. اب ہمارے رویے بھی دنیا والے ہیں، دنیا داری کے ہیں. یہ بھی بات نوٹ کر لیں آپ. تو یہ ہے مسئلہ سارا. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ جب آپ آخرت پر یقین، یعنی آخرت سے انکار کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ظاہر کا دھوکہ آپ کو لگ گیا، اور اگر ظاہر کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا اور آپ کا یقین آ گیا ظاہر پہ، یہ بات ذرا سوچیں نا. میں تھوڑا سا رک جاتا ہوں. کہ ظاہر پر آپ کا یقین آ گیا کہ یہ مال میرا ہے، یہ اولاد میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ سب کچھ، یہ جسم بھی میرا ہے. میں یعنی آپ اپنے زور بازو پر وہ کر لیتے ہیں نا، میں میرا، 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 میں. تو جب دیکھیں یہ ایک عام بات ہے، فرعون کا واقعہ ہے. فرعون نے بھی کہا تھا میں، انا، میں. ہم بھی انا کہہ رہے ہیں، صرف اس کا نام فرعون تھا. رویہ ہمارا بھی وہی ہے، سوچ ہماری بھی وہی ہے. پیغمبر کی دعوت کو اس نے بھی جھٹلا دیا تھا، اس نے اپنے ظاہر سے جھٹلا دیا تھا. یعنی الزام لگا دیا تھا ساحر و مجنون. ہم نہیں لگاتے الزام، مانتا ہوں ہم نہیں لگاتے الزام، نہیں لگاتے. لیکن ہمارا رویہ جو ہے وہ فرعون کا ہے کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی، میں نہیں مانتا. وہ کبھی کبھی میں آپ کو وہ مولانا روم کا شعر بتاتا ہوں نا، نفس ما کمتر نیست از فرعون را لیکن او رعون بودو ما رعون نیست. میرے نفس فرعون سے کم نہیں ہے، اس کے پاس اسباب تھے، میرے پاس اسباب نہیں ہے. اسباب آ جائیں تو یہ اسباب بڑی خراب چیز ہے. دیکھیں ابو جہل اور یہ قریش مکہ کیوں؟ مالدار تھے، سرمایہ دار لوگ تھے، سردار تھے، تو ان کو اس میں نقصان نظر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے میں. ابو لہب مالدار تھا، بظاہر یہ سرداران مکہ تھے، سرداران قریش تھے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ میرے خیال سے وہ اس میں ہے نا، اقرا بسم ربک الذی ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. انسان باغی ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے جب یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے. میرے پاس مال ہے، دولت ہے، اقتدار ہے. اور دیکھیں یہ چھوٹی سطح پہ بھی، مثال کے طور پہ گھر میں ایک شادی ہوتی ہے، لڑکا حیثیت میں کم ہے لڑکی سے، لڑکی ذرا اونچے گھرانے کی ہے، تو اس میں ایک نشہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک گھرانے میں 10-20 سال گزار کے آئی ہے، اور پھر ایک نشہ، تو وہ شوہر کو پھر دبا کے رکھتی ہے. ادھر اس کے شوہر، اس کے جو باپ وغیرہ ہیں، وہ بھی بھائی باپ وہ بھی تگڑے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو ذرا طاقتور سمجھتی ہے، پھر شوہر کو دباتی ہے، اور شوہر پھر دب جاتا ہے. جو بھی ہے، یہ میں ایسی مثال دے رہا ہوں، میرے وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن میں کہ
انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہاری مال اور اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ تو مال اور اولاد کی کثرت تو یہ پھر غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ الہاکم التکاثر، سورہ تکاثر کا مضمون ہے۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ جو اقتدار ہو گیا یا پیسہ ہو گیا زیادہ یا جو بھی ہے۔ دیکھیں وہ ایک حد میں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص، مجھے تھوڑا سا وہ الفاظ تو یاد نہیں ہے، جسے یعنی ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا اور اس نے عمل کیا اور چلا گیا، نپت اللہ رزق میانہ۔ تو یہ اچھی چیز ہے۔ زیادہ مال کا ہونا جو ہے وہ انسان کو غافل کر دیتا ہے، یہ میں ایک عام کلیہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، حضرت عثمان غنی کے پاس بے تحاشا دولت تھی، انہوں نے لوٹائی بھی، وہ استثناء ہے۔ عام طور پہ آپ کی یعنی جو طاقت ہے، یعنی جو حیثیت ہے یا آپ کے ساتھ جو نام ہے یا جو آپ کا سٹیٹس ہے، اگر وہ زیادہ ہے تو پھر آپ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہاں فرعون موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے تو وہ دربار میں تھا اور بادشاہ وقت تھا، جو کچھ بھی تھا، لیکن اس کو پتہ بھی چل دیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ کے الفاظ ہیں قرآن میں اس کے بارے میں کہ انہوں نے دیدہ دانستہ انکار کیا، اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طاقت اس کی نہیں ہے، اللہ کی ہے۔ اور پھر اس دن جب جادوگروں کا وہ ہوا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے، وہاں تو بالکل واضح پتہ چل گیا، ماہر ترین جادوگر آئے اور وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا جناب، وہ پھر بھی اپنی میں پر اڑا رہا۔ بڑی خراب چیز ہے یہ۔ میں دیکھیں اللہ کو جھک جانا پسند ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، سورہ ملک میں ہے نا، کہ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے، ان کے لیے بخشش ہے۔ ہم تو نہیں ڈرتے، ہمیں اپنے رب کا یعنی رب کی طاقت کا کوئی خوف نہیں ہے، رب کی قدرت، رب کی کہ وہ قادر ہے، مجھ پر قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے اور سارے اسباب اس کے پاس، ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے۔ وہ ایک شعر بعض اوقات میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی۔ بت کیا ہے؟ ظاہر، اللہ کے مقابلے میں جو چیز آپ کی توجہ کھینچ لے یہ بت ہے۔ وہ پیسہ ہے، آپ کی حیثیت ہے، آپ کی پوزیشن ہے، اقتدار ہے، نوکری ہے، کارخانہ ہے، کاروبار ہے، جو بھی آپ کی ایسٹس ہیں۔ مثال کے طور پہ ہوتے ہیں لینڈ لارڈ، یعنی لوگ ہوتے ہیں بتیری جائیداد، زمین جائیداد، تو یہ جو ہے یہ لوگ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ آپ سوچیں ذرا، میں صرف یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جو واقعہ بیان ہو رہا ہے، تو اس میں ایک تو یہ دیکھیں فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ، اراکین سلطنت کے ساتھ اس نے روگردانی کی۔ اگر فرعون اور اس کے لشکریوں نے روگردانی کی ہے تو کیا ہم نے نہیں کی؟ یہ ایک سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے پاس، آپ سوچیں اس بات۔ اس کا جواب واضح ہے، ہم بھی روگردانی کر چکے ہیں اسلام سے، قرآن سے، نبی کے طریقے سے۔ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ اللہ کی اطاعت کی کوئی فکر ہے اور نہ رسول کی راستے پر چلنے کی کوئی آرزو ہے ہماری تو اپنی آرزویں ہیں، ہمارے اپنے میلانات ہیں اور وہ سارے دنیا کے بارے میں۔
فتولا برکنہ. اچھا پھر اس میں آپ دیکھیں دیدہ دلیری، وقال ساحر او مجنون، کیا کہنے لگے؟ الزام لگا دیا جادوگر یا دیوانہ، حالانکہ وہ تو واضح ہو چکی تھی ان پہ بات. تو حالانکہ 30 سال رہے موسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ جو مقابلہ ہوا اس کے بعد 30 سال تک رہے، وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکا، اپنا کام کرتے رہے. لیکن بہرحال جب اتمام حجت ہو گیا پھر جو ہے اس کو دریا برد کر دیا گیا. اس میں دیکھیں ایک سبق ہے، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. پھر ہم نے اس کی پکڑ کی، گرفت میں لے لی، اخذناہ، اور اس کے لشکر کی، اور دریا میں غرق کر دیا. اور وہ ملامت، وہ تھے ہی ملامت، قابل ملامت کام کرنے والے، ملیم. ہم جو رویہ اختیار کر رہے ہیں، ہمارا جو رویہ ہے، کیا یہ قابل ملامت نہیں ہے؟ ہم نے جو روگردانی اختیار کر رکھی ہے رب کے حکم سے اور نبی کے طریقے سے، تو کیا یہ کوئی فخری، یعنی کوئی فخر کی بات ہے؟ کوئی اچھا کام تو ہم نہیں کر رہے. دیکھیں ایک بات واضح کر لیں نا آپ، دیکھیں حق اور باطل، یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس میں آپ دیکھ لیں حق آیا، باطل نے سر نہ جھکایا اور اپنی ضد پر اڑا رہا. آج 17 دسمبر 2022، آج اگر میں تو یہ مانتا ہوں کہ حق ہمارے سامنے پیش نہیں ہوا ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ہم لوگوں نے تلاش بھی نہیں کی ہے کہ حق کیا ہے، کیونکہ ہم تو اپنی دنیا داری کے لانجوں میں پھنسے ہوئے، اسی فکر میں ہیں، اسی سوچ میں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر ہوئی، ظہر کے بعد ایک دکان پہ گیا میں، ایک دکاندار تھا، بڑا کامیاب دکاندار تھا، وقت نہیں ہوتا اس کے پاس، جب بھی جاتا ہوں بل بنانے میں لگا ہوا ہوتا ہے اور گاہک وغیرہ اس کے ارد گرد ہوتے. آج میں گیا تو وہ تقریباً فارغ تھا. تو خیر میں نے اس کو کہا کہ بھئی یہ ہمارا، مجھے جانتا تھا کہ ہمارا درس وغیرہ کا سسٹم ہے اور یہ وہ، تو مجھ سے پرانا، مطلب میری ہم عمر تھا تقریباً، پرانی یاد اللہ تھی، ملاقات تھی، جانتا تھا. وہ جو کہتا ہے تمہارا چل رہا ہے وہ درس؟ میں نے کہا چل رہا ہے. میں نے کہا ہمارا گروپ بھی ہے واٹس ایپ کا. پھر میں نے کہا تمہارے پاس تو وقت نہیں ہوتا؟ ہاں. وہ کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بڑا مصروف ہوں. اس طرح ہم نے، دیکھیں یہ ایک میں نے آپ کو مثال دی، اسی طرح ہم سب کے پاس ٹائم نہیں ہے. دیکھیں ہم ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے. آئے دن ہمارا واٹس ایپ کا گروپ ہے درس میں، ویسی بات کر رہا ہوں، آئے دن اس میں سے لوگ ایڈ ہوتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں 1 مہینے بعد. بعض اوقات تو میں ایڈ کرتا ہوں ان کے کانٹیکٹ کرنے پہ، تو اسی دن میرا وہ انٹروڈکشن سن کے وہ اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں گروپ سے. چلو مہینہ رہا، 2 مہینے رہے، اس میں جو ہے لوگ نکل جاتے ہیں. ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس قرآن سننے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے. تو بہرحال دیکھیں یہ وقت جو ہے جانے والا ہے. میری کالی داڑھی سفید ہو گئی ہے آپ کے سامنے، مطلب اس وقت آپ جنہوں نے کالی داڑھی دیکھی ہے وہ تو دیکھی ہے، لیکن جو نے دیکھی ابھی، یہ کبھی کالی تھی بالکل، تو اب سفید ہو گئی ہے. تو وقت تو گزر جاتا ہے جیسے بھی ہو، آپ کا وقت بھی گزر جائے گا. ہم سب گزرنے والے ہیں، ہم سب جانے والے ہیں رب کے پاس. لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ کیا لے کے جائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے رب کو. دراصل ہم رب کی ملاقات پر یقین ہی نہیں رکھتے. بات یہ ہے، یہ قرآن کے بھی الفاظ ہیں.
بلکہ یہ لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے. یہ آیت کا ترجمہ ہے قرآن کی. یہ کون؟ یہ آج کے مسلمان. بہرحال میں ایک نقطہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. وہ ملامت والا کام کرتے ہی تھے. اب ملامت کیا ہوتی ہے؟ ملامت مطلب آپ ایک غلط کام کریں تو آپ پہ ملامت کی جائے گی. غلط کام کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے قرآن سے رخ پھیر لیا ہے، نبی کی تعلیمات سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے. آج نبی کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے کوئی اس میں سبق نہیں ہے، رول ماڈل نہیں ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ تو مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہے. آپ ذرا غور کیجئے، اپنے اوپر رحم کیجئے. ایسا نہ ہو ان تبصل نفس ما کسبت. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم ایک نفس اپنے کیے کے کاموں میں گرفتار ہو جائے. اس وقت جو ہمارا عمل ہے یہ قابل ملامت ہے. قرآن سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے. نمبر 1، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ کا طریقہ کار، ان کا اسوہ حسنہ یا ان کی سنت ہمارے لیے قابل اتباع نہیں ہے. آج پاکستان کے جو 4 بڑے ہیں، صدر، آرمی چیف، صدر مملکت اور وزیر اعظم، ان کے چہروں پر داڑھی نہیں ہے. یہ ہر روز داڑھی صاف کرتے ہیں. تو کیا یہ ملامت والی بات نہیں ہے؟ دیکھیں، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، لیکن اسلام کا ایک رکن تو ہے، رسول کا طریقہ تو ہے. یہ تو میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. اب یہ 4 بڑے جو ہیں یہ کون ہیں؟ یہ دراصل ہم ہیں. ہم نے ان کو چنا ہوا ہے، ہمارے لیے قابل قبول ہیں. ہم خود ایسے ہی ہیں جیسے کہ ہمارے بڑے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے، اعمالکم عمالکم. تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوں گے. ہم فاسق ہیں، ہمارے حکمران اور بڑے بھی فاسق ہیں. فاسق کیا؟ قانون شکن. قانون کیا ہے؟ رسول کے طریقے پر چلنا قانون ہے. اللہ کی اطاعت کرنا قانون ہے. ہم اللہ کے قانون کے پابند نہیں ہیں، عام اور خاص. تو جو ہم ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں. اس میں کوئی بڑوں پہ میں کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا. اصل تو یعنی اصل قصور ہمارا ہے انفرادی طور پہ، کیونکہ افراد مل کر ایک قوم کو جنم دیتے ہیں، ایک قوم بناتے ہیں. یہ قوم فاسق ہے، قانون شکن ہے، انکاری ہے. اللہ کو منزل بنانے سے، آخرت کو ترجیح دینے سے، اور توحید کو ماننے سے، اور رسول کے نقش قدم پر چلنے سے عملی طور پہ ہم انکاری ہیں. باقی تو باتیں ہیں آپ کی، جو بھی آپ باتیں بنائیں یا کام کریں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وَهُوَ مُلِيمٌ. تو آگے چلتے ہیں. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم. یعنی قوم عاد کی ہلاکت میں بھی ہمارے لیے ایک نشانی ہے، جبکہ ہم نے ان پر یعنی بے خیر و برکت ہوا بھیجی. عقیم کہتے ہیں بانجھ. عجوز و نقیم ابھی گزر چکا ہے نا. بانجھ کا مطلب کچھ نہیں فائدہ. عورت ہو، بانجھ ہو تو اس سے کیا فائدہ؟ مثال کے طور پہ عرض کروں، بانجھ. تو وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم. وہ جس چیز پر بھی گزرتی تھی، یعنی وہ ہوا بانجھ، بے خیر و برکت، کوئی خیر نہیں تھی اس ہوا میں. جس چیز سے بھی گزرتی اسے ریزہ ریزہ کیے بغیر نہیں چھوڑتی تھی. اب یہ کیسی ہوا تھی؟ تو یہ آپ خود اندازہ لگا لیں.
ریحن سرسرن فی ایام نحسات. بہرحال یہاں پہ یعنی بانجھ ہوا ریح العقیم کے الفاظ ہیں، اور اس کو اب ظاہر ہے کہ جب چلی تو بس سب کو تباہ کر کے رہ گئی، تباہ کر کے چلی گئی. اچھا، اب قوم عاد کا ہم یعنی واقعہ ہے نا، یعنی اس میں بھی سبق ہے. اب قوم عاد کا کیا قصور تھا یہ بھی تو آپ دیکھیں نا. قوم عاد کا ایک قصور تھا، پیغمبر کی دعوت کو انہوں نے نہیں مانا. پیغمبر کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ توحید، آخرت کو مانو، اعمال کے جزائے اعمال کے دن کو مانو، اعمال کے نتائج کو مانو. اگر مان لیا تو پھر توحید اور رسالت کو بھی مانو. دیکھیں آخرت جو ہے یہ بنیادی یعنی ایک جز ہے ہمارے اعمال کے صحیح کرنے میں. اگر آخرت کا آپ کا انکار ہے تو آپ کو توحید اور رسالت کی کوئی ضرورت ہی نہیں. آج مسلمان قوم جو ہے آخرت سے انکاری ہے عملی طور پہ. اب اس کو نہ توحید کی سمجھ ہے نہ رسالت کی. یہ بات تو میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے نا. اللہ تعالیٰ کی عطا سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ساری باتیں. تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے نہ توحید کی، ہمیں سمجھ بھی نہیں ہے توحید ہے کیا. ایک میں ایک گروپ میں اپنے آپ کو ایڈ کیا ہوا ہے، تو روزانہ وہ درس دیتے ہیں صبح کے وقت جو مولانا ہیں. بس ان کی سوئی مزار اور شرک، مزار اور شرک، مزار اور شرک، شرک کہتے ہیں. بہرحال زیادہ میں تفصیل نہیں بتاؤں گا، بس اسی پہ سوئی اٹکی ہوئی ہے. بھیا تم وہ تو اپنی جگہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لیکن اچھا پھر وسیلے سے انکار کرتے ہیں. وسیلہ کوئی آپ کہتے ہیں وسیلے کی دعا بھی مت کرو، یہ وسیلہ بھی شرک ہے. اور درس نظامی کے فاضل ہیں اور یہ ایک سوئی اٹکی ہوئی ہے. میں اعتراض نہیں کر رہا ان پہ، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو توحید ہے وہ تو آپ کو میں نے بتایا اللہ کی عطا سے. توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. تو اس میں تو صرف قبر تو نہیں ہے، قبر کے پوجنے والے تو نہیں ہیں، باقی سارے دھلے دھلائے ہیں. جو قبر کو نہیں پوجتا اور زندگی اپنی مرضی سے گزارتا ہے تو کیا وہ شرک نہیں کر رہا؟ کیا وہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کر رہا؟ بات تو یہ بھی ہے نا. بس بہت ہی بری مطلب ایک کیفیت ہے. یعنی ہماری خطیب درس کا جو منشی فاضل ہے یا جو بھی ہے مولانا لکھ رہے اپنے ساتھ، وہ یہ کہہ رہے بس یہی شرک ہے. بھیا شرک کی تفصیل تو بنیادی طور پہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود تم نہ بناؤ، کسی اور کی بات نہ مانو. ابھی آئے گا، یہ آگے آ رہا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انشاءاللہ اللہ کی عطا سے میں وہاں بھی بیان کروں گا. تو ایک جگہ پر سوئی اٹکا لے دینا کہ وسیلہ نہ مانو اور قبر پہ مت جاؤ. تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون فأخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الى فرعون بسلطان مبین، اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا۔ فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون، تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ۔ فأخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم، تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا، اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته كالرمیم، وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم